شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی بھی نیک کام کو حقیر کمتر نہ جانو اگرچہ تم اپنے بھائی سے خوش روئی کے ساتھ ملو۔ تشریح: اگر کوئی شخص کسی سے خوش خلقی اور خوش روئی کے ساتھ ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، لہٰذا کسی مسلمان کا دل خوش کرنا چنانچہ اچھا اور پسندیدہ ہے، اس لیے یہ بھی نیک کام ہے، اور اگرچہ خوش روئی کے ساتھ کسی سے ملنا کوئی عظیم الشان کام نہیں ہے مگر اسے بھی کمتر درجے کی نیکی نہ سمجھنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعمت الہی کے پیش نظر ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ صحابہ نے یہ سن کر عرض کیا کہ اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ ہو ہی نہ تو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے مال و زر کمائے اور اس طرح اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ و خیرات بھی کرے۔ صحابہ نے کہا اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو کہ محنت مزدوری کر کے کما ہی سکے، یا کہا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ جس طرح بھی ہو سکے غمگین و حاجت مند ادخواہ کی مدد کرے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو نیکی و بھلائی کی ہدایت کرے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اسے چاہیے کہ وہ خود اپنے تئیں یا دوسروں کو برائی تکلیف پہنچانے سے روکے، اس کے لیے یہی صدقہ ہے، یعنی اسے صدقہ کا ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کی بندگی کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو ظاہر کرو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔